بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچرر اردو کے انٹرویو پریپریشن کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لیکچرر اردو فیمیل کا ریٹن رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو میل کا ریٹن رزلٹ ہے وہ بھی اسی ہفتے اناؤنس ہو جائے گا۔ تو اب نیکسٹ جو مرحلہ ہے اور جو سب سے اہم پروسیس ہے وہ انٹرویو کا ہے، کیونکہ ٹیسٹ کے بعد جو سب سے اہم مائل سٹون ہوتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے، خاص طور پہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں، وہ انٹرویو ہوتا ہے۔ ٹیسٹ میں بیسیکلی کینڈیڈیٹ کے نالج کو چیک کیا جاتا ہے۔ نالج جو سکل ہے، جو اگر لیکچرر اردو کا ٹیسٹ ہے جس طرح سے، تو اردو کا نالج چیک کیا گیا اور ڈیفرنٹ آسپیکٹ سے، ڈیفرنٹ اینگل سے کینڈیڈیٹس کا نالج چیک کیا جاتا ہے ٹیسٹ میں۔ اور ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے بعد جو کینڈیڈیٹ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایز پر جو ریکوائرمنٹ تھی اس کا نالج جو ہے وہ اچھا ہے، بہتر ہے، یا معیار پہ پورا اترتا ہے۔ تو نالج چیک کرنے کے بعد جو سیکنڈ پروسیس ہوتا ہے، سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے، جو فائنل سٹیپ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انٹرویو کا۔ اور انٹرویو جو ہے اس میں کینڈیڈیٹ کا صرف نالج ہی چیک نہیں کیا جاتا، بلکہ کئی ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ کینڈیڈیٹس جو مطلوبہ ریکوائرمنٹس ہیں، جو کمپیٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں، یا جو اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں وہ کینڈیڈیٹ جا رہا ہے، تو اس کے معیار پہ وہ کینڈیڈیٹ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو انٹرویو میں بیسیکلی جو پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں یہ میں بتا چکا ہوں کہ انٹرویو میں کیا چیک کیا جاتا ہے، کون سی ایسی سکلز ہیں جس کو انٹرویو میں چیک کیا جاتا ہے۔ تو انٹرویو میں بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کا نالج تو چیک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پینل ہوتا ہے اس میں ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ، سبجیکٹ کا بندہ ہوتا ہے جو آپ سے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کویسچنز کرتا ہے۔ تو ایک اسپیکٹ ہے کہ دوبارہ سے آپ کا نالج چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں انٹرویو میں چیک ہوتی ہیں؟ ایک ہے نالج، جو آلریڈی بھی چیک کیا جا چکا ہے، لیکن اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے چیک کیا جاتا ہے انٹرویو میں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس اینگل سے ٹیسٹ میں چیک کیا گیا نالج اسی اینگل سے انٹرویو میں چیک کیا جائے۔ ٹیسٹ میں تو اوور آل آپ کی گرپ چیک کی گئی ہے کہ آپ کو وہ مضمون آتا ہے، آپ اس قابل ہیں۔ تو اب انٹرویو میں نالج کے ساتھ آپ کا کانفیڈنس لیول، کہ آپ جب آپ سے کویسچنز ہو رہے ہیں تو آپ اس کے آنسر کرتے وقت کتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ کو ہر سوال کا جواب رائٹ آتا ہے، درست آتا ہے۔ سم ٹائم کینڈیڈیٹ رانگ آنسر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آنسر کو جسٹیفائی کر رہا ہے، تو دیٹس گڈ۔ اب انٹرویور یہ چیک کرتا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے جو جواب دیا ہے وہ کتنے کانفیڈنٹ طریقے سے دیا ہے، کتنے کانفیڈنس سے دیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس نے درست جواب دیے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ غلط جواب دیے ہوتے ہیں۔ انٹرویور کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سے رائٹ ہے، کون سے رانگ ہے، لیکن آپ کا کانفیڈنس لیول چیک ہو رہا ہے، آپ کا پر اعتماد ہونا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہو کے اس کا آنسر کر رہے ہیں۔ تو کانفیڈنٹ کے لیے آپ کی وہ سارا جو ہے باڈی لینگویج آپ کی کیا ہے، ایکسپریشنز کیا ہیں، فیشل ایکسپریشنز آپ کے ایکسپریشنز کیا ہیں، اس کے علاوہ باڈی لینگویج کیا ہے آپ کی۔ یعنی بعض اوقات انسان جب
غلط جواب دے رہا ہوتا ہے تو انسان جو ہے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، پوری طرح سے وہ بول نہیں پا رہا ہوتا. لیکن جب آپ صحیح اور آپ کو مکمل یقین ہوتا ہے اپنے جواب پہ تو آپ پھر کانفیڈنٹلی جواب دیتے ہیں. آپ کا جو ہے فیشل ایکسپریشن بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، آپ کے جیسچر، پوسچرز، باڈی لینگویج، وہ سارے جو ہیں بالکل آپ کو جو ہے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کا کانفیڈنس لیول چیک ہوتا ہے، آپ کا نالج چیک ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں چیک کی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ مطلوبہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. یعنی کہ اس کا یہ بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے یہ کیا کرتا رہا ہے. تو اب انٹرویو میں جو آپ سے پی پی ایس سی کا ممبر کویسچنز کرتا ہے، نارملی اس کے پاس سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں، 50 نمبر اس کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ 100 مارکس کا انٹرویو ہے تو 50 نمبر. وہ جب انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتا ہے تو آپ سے یہ پوچھتا ہے ڈفرینٹ کویسچنز کے ذریعے آپ سے اندر کی بات کہ آپ پہلے کیا کر رہے ہیں اور اس جاب پہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور اپنے آنسر کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ کویسچنز کر کے آپ سے یہ چیز چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جس جاب پہ جا رہے ہیں کہ واقعی آپ اس جاب پہ کام کر پائیں گے، آپ پیچھے کس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. آپ یہ ڈفرینٹ چیزیں مختلف کویسچنز کیے جاتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ضرور وہ سوالات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ابھی بہت جلد انشاءاللہ لیکچرر اردو کا انٹرویو ہونے والا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ میچ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کینڈیڈیٹس جو پہلے اسکول میں پڑھا رہا ہے، پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کس اسکول میں پڑھا رہے ہو، کتنا سیلری پیکج ہے، کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہو، جہاں پہ کیوں آنا چاہ رہے ہو. یا کوئی گورنمنٹ میں آلریڈی ہے تو وہ نیکسٹ جو ہے لیکچرشپ کے لیے آنا چاہ رہا ہے. تو ڈفرینٹ اور مختلف کویسچن کئی طرح کے جو پینل جو ممبر ہے پی پی ایس سی کا، اور آپ نے اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. جو 50 نمبر اس کے پاس ہوتے ہیں، ٹوٹل 100 مارکس کا انٹرویو ہے، 50 نمبر ممبر کے پاس ہے، باقی 25 دو لوگوں کے پاس ہے. ایک سبجیکٹ کا بندہ ہوتا ہے اور ایک اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ریلیونٹ ہو سکتا ہے. تو وہ آپ سے جو سبجیکٹ والا ہے وہ آپ سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کا نالج ڈفرینٹ چیزیں چیک کرے گا، اور جو ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے وہ آپ سے جنرل نالج، سائیکولوجیکل کویسچنز، اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھتا ہے. تو یہ اوورال آپ آبزرو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ چیک ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا انٹرویو کس طرح کا ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ نے جو سب سے پہلے فیس کرنا ہوتا ہے وہ ممبر کو فیس کرنا ہے. تو جب آپ ممبر کے روم میں انٹر ہوتے ہیں، جو آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن لیتا ہے کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، یا اپنا تعارف کروائیں اگر اردو میں انٹرویو لینا ہے. تو آپ نے اپنا شارٹ تعارف کروانا ہے، اپنا نیم بتانا ہے، فادر نیم، اپنی کوالیفیکیشن اور اپنا ڈسٹرکٹ اور ڈومیسائل. یہ 3-4 چیزیں آپ نے ان شارٹ بتا دینا ہے. اگر وہ آپ سے ان ڈیپتھ پوچھے تو پھر آپ نے اپنی اچیومنٹ بھی بتانی ہے، آپ نے کوئی ڈسٹنکشنز لی ہوئی ہے کسی لیول پہ، یا کوئی ایکسٹرا جو آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی پرفارمنس رہی ہے، کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو آپ پرفارم کرتے رہیں، تو وہ بھی آپ نے اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے یہ ساتھ ایکسپیرینسز رہے ہیں اور یہ میں تجربہ میرا رہا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرویو میں چیک کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کو چیک کیا جاتا ہے. پرسنالٹی بیسیکلی ان تمام چیزوں کا کمبینیشن ہے، آپ کا نالج، آپ کا کانفیڈنس. اس میں صرف یہ ڈریسنگ نہیں آ جاتی، ڈریسنگ آپ کی نارمل سمپل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ ہاؤ یو رسپونڈ، آپ کس طرح سے اس کو جواب دیتے ہیں. آپ کا جو کمیونیکیشن ہے، آپ کی جو لینگویج ہے کلیئر ہونی چاہیے، کمیونیکیشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کی کسی بھی انٹرویو میں، کہ آپ دوسرے کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں. آپ انڈرسٹینڈیبل لینگویج یوز کریں، آپ نے کس طرح ان کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور ایزی الفاظ میں، ایزی لینگویج میں آپ نے ان شارٹ، نہ کہ انٹرویو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو لمبی چوڑی ڈیٹیل وہاں سے شیئر کرنا، لیکچر سٹارٹ کر دیں، بلکہ جو سوال پوچھا ہے ان کا
آدھے منٹ میں ان شارٹ ایک لائن میں آپ نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے، اور اگر اس سے مزید کویسچنز ریز ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو اب میں جو چیزیں آپ کو، کانفیڈنس ہے، نالج ہے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن ہے، وے آف کمیونیکیشن، ٹاکنگ، انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ممبر کو کیسے آپ نے مطمئن کرنا ہے، جو پی پی ایس سی کا ممبر ہے اس کو کیسے آپ نے اعتماد میں لینا ہے اور کہ وہ مطمئن ہو اور آپ کو، اور اس کے علاوہ اور کیا ایسی جو چیز ہے جو آپ نے، اس میں ایک اور چیز ایڈ میں کر دوں کہ جو آپ کی اپنی پروفائل ہے، آپ نے جو اپلائی کیا ہے یا آپ کی جو پروفائل ہے، ایک تو آپ کو ڈگریز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز جو کی ہے، کہاں سے کی ہے، کتنے مارکس ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ہے، کس اسکول کالج سے کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اردو سبجیکٹ ہے وہ آپ نے کس کس لیول پہ پڑھا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سے یہ سوال تقریباً ہر انٹرویو میں پوچھا جائے گا کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے، ماسٹر لیول پہ یا اگر آپ نے گریجویشن لیول پہ اردو کو پڑھا ہے تو فیوریٹ کون سا ہے۔ تو اس میں اس چیز کو خاص طور پہ آپ نے دھیان سے اس کا آنسر کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایسے سبجیکٹ کو فیوریٹ نہ وہاں کہہ دیں جو آپ کی گرپ نہیں ہے اس سبجیکٹ پہ۔ تو اگر آپ ان کسی ایک پہ بھی آپ کی گرپ نہیں ہے، 3 4 پہ تھوڑا تھوڑا آپ، تو پھر آپ 2 3 کا کر دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ کچھ سوالات 50% آپ کو آتے ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایک آدھ آتا ہے اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ جس میں جو مرضی پوچھا جائے تو پھر آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر آتھرز کے نیم، ٹھیک ہے، اور جو پوئٹس ہیں، اب اس میں جو نثر ہے، شاعری ہے، افسانہ نگاری ہے، مضمون نویسی ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو جو مین جو ان کے جو آتھرز ہیں، رائٹرز ہیں، ان کی بکس اور ان کی اچیومنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سم ٹائم جو لاسٹ انٹرویوز ہوئے تھے اس میں وہ ڈیمو بھی لیتے تھے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کلاس کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ڈیمو دیں، 5 منٹ کا کوئی ایک ٹاپک لیں اور اس ٹاپک پہ آپ بولیں، تو آپ 5 منٹ، اگر اس سم ٹائم اس طرح ایسے بھی ہوتا ہے تو پھر وہ بھی کینڈیڈیٹ کے لیے کا گڈ اپرچونیٹی ہے کہ 5 منٹ جب بولتا ہے اس کا کانفیڈنس بہتر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جب ان سے کراس کویسچننگ ہوتی ہے تو وہ نارملی ان کا آنسر کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ 5 منٹ کا ڈیمو اگر آپ کو کہہ دیا انہوں نے کہ دیں، تو یہ بھی ایک اچھا اس میں انٹرویو کا ایک ٹول ہے کہ اس طرح سے بھی انٹرویو لیا جاتا ہے۔ لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ سے انٹروڈکشن لیتے ہیں اور اس کے بعد کویسچننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے ان کو آنسر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم ہے اور خاص طور پہ اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھیے گا کہ جب آپ انٹرویو، جس دن آپ کا انٹرویو ہو اور آپ سے پہلے 4 5 لوگ جو انٹرویو کے لیے جائیں گے وہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ تو 4 5 جو لوگ جائیں گے ان کا نارملی وہ انٹریکشن آپ سے نہیں ہوگا جب وہ انٹرویو سے نکلیں گے، لیکن سم ٹائم آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو ان سوالوں کے ارد گرد یا ان جیسے فوری جو ہے آپ ان کو ریمائنڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس طرح کی آپ جو ہے سوالات کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر کے روم میں آپ نے انٹر ہونا ہے کہ اس طرح کے سوالات مجھ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو جن کینڈیڈیٹ نے انٹرویو ٹیسٹ پاس کر لیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اگر آج جاب کے لیے فٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جاب دینی ہے تو آپ فل 100% اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو آگے جو ہے کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، محنت آپ نے کی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو انٹرویو کی مارکس کی ویٹیج اور اس میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ جو فیلئر
والی چیزیں ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے انٹرویو میں جسے اوائڈ کرنا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی۔ دوستو یہ تھی آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو جو لیکچرر اردو کی پریپریشن کے حوالے سے اور انٹرویو کی پریپریشن کے حوالے سے ہے۔ مزید ویڈیوز، نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔